اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بلندی درجات برائے مرحومین صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ والثناء للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والشکر علی ما الہمناہ من نعمہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اصل ما فی الوجود نقطۃ دائرۃ الوجود العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما على أمير المؤمنين وإمام المتقين يعصوب الدين ومولى الموحدين قاتل المشركين والمنافقين أعني علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بقية الله في السماوات والأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات. محترم و معزز سامعین کرام، عزاداران سید شہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، سوگواران پنجتن آل ابا، اللہ کریم ہم سب کی یہ سوگواری، یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کریم پروردگار ہمیں اس عبادت کو
بچا کر رکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آل محمد کا صدقہ کریم پروردگار ان عظیم حاضریوں کے طفیل اور اپنی رحمت واسعہ کے طفیل ہم سب کی علم، معرفت، بصیرت اور شعور میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب علی والوں کو مولا علی کی بارگاہ مقدس سے علم و معرفت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آل محمد کا صدقہ آل محمد کی سیرت طیبہ پر چلنے، اطاعت کرنے اور پیروی کرنے میں بھی ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ حاضرین جو بھی کوئی نیک آرزو جائز حاجت لے کر آئے ہیں، اللہ کریم بحق محمد و آل محمد ہر مومن کی جائز حاجت پوری فرمائے۔ مشکل میں گرفتار ہر مومن کی مشکل کشا کے صدقے میں ہر مشکل برطرف فرمائے۔ ہم سب کی سب سے بڑی حاجت امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، اور ہم سب کو امت باوفا، امت پیروکار اور امت غیرت مند امام مہدی علیہ السلام میں شامل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پاک۔ اللہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم آیا، مشہور و معروف آیا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا چکا ہے۔ اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ، اللہ کا بقایا، اللہ کا بچایا ہوا سرمایہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تمہارے دل ایمان کی روشنی سے روشن ہیں، منور ہیں، اگر تمہارے دلوں میں عقیدہ الہیہ موجود ہے، اگر تمہارے دلوں میں قرآنی نظریہ موجود ہے، اگر تم صراط مستقیم علی ابن ابی طالب پر چلنا چاہتے ہو تو پھر گویا تم مومن ہو۔ جب یہ نظریات ہوں گے آپ کے، یہ عقیدہ ہوگا، قرآنی عقیدہ ہوگا، اور آپ نے اپنا قبلہ مولا علی کو بنایا ہوا ہوگا، آپ نے اپنا صراط مستقیم قرآنی رستے کو بنایا ہوا ہوگا، آپ نے اپنے دل میں اللہ کی اور اللہ والوں کی محبت رکھی ہوئی ہوگی، تو پھر آپ مومن ہو۔ اور جب مومن ہو شرط ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر آپ کے لیے بقیت اللہ عظیم سرمایہ ہے۔ بقیت اللہ تھوڑی لفظی وضاحت کر دوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ بقیت اللہ، اللہ کا باقی رکھا ہوا۔ ہمارے اردو پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان دکان پہ جائے، سودا لے اور کوئی بڑا نوٹ دے تو کیا کہتا ہے کہ باقی جو بچے ہوئے پیسے ہیں بقیہ کہتے ہیں، بعض بقایا کہتے ہیں، بعض باقی کہتے ہیں۔ کیا ہے وہ باقی جو پیسے بچے ہوئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیں، بقیہ دے دیں، بقایا دے دیں۔ یہاں بھی قرآن مجید کا لفظ ہے بقیت اللہ، یعنی وہ چیز جس کو اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، جس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو وہ خود اس کا نام ہے، اس کی صفت ہے هو الباقی، وہ باقی رہنے والا ہے، لیکن چونکہ وہ خود باقی ہے، وہ خود باقی رہنے والا ہے، وہ خود قدرت رکھنے والا ہے، وہ قادر متعال ہے، تو وہ اپنی طرح کسی اور کو بھی باقی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ویسے تو کیا ہے، انسان کی معمولی عمر جو ہے، معمولی سن کتنا ہے، 100 سال زیادہ سے زیادہ، بعض 110 سال تک چلے جائیں، بہت کم، وگرنہ 100 سال بھی آج کل مشکل ہو گیا ہے، 100 سال پوری کرنا، سنچری لگانا مشکل ہو گیا ہے، چونکہ ظاہر ہے حالات ایسے ہیں۔ تو کیا ہے، عمر انسان کی معمولی طور پر بہت کم ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1190 سال کے قریب ہو رہی ہے، 1190 سال کے قریب ہے۔ ظاہر ہے یہ غیر معمولی عمر ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی آپ لوگ کیسے غائب امام زندہ امام کے قائل ہو؟ ہاں جی، آپ کہتے ہو کہ مثلا 255 ہجری کو امام زمانہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک امام مہدی زندہ ہیں اور غائب ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سینکڑوں سال ایک انسان عمر کرے۔ تو ہم ان کے جواب میں عرض کریں کہ اگر اللہ چاہے تو حضرت خضر زندہ رہ سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے حضرت ادریس زندہ رہ سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے حضرت عیسیٰ زندہ رہ سکتے ہیں۔ جب وہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے باقی رکھ سکتا ہے تو نبیوں کے امام مہدی سرکار کو بھی باقی رکھ سکتا ہے۔ پھر ہم عرض کریں گے اے اللہ کے بندو، آپ خدا کی قدرت میں شک کیوں کرتے ہو؟ خدا کے نظام میں تو یہ گنجائش موجود ہے، جس کو خدا چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جسے خدا چاہتا ہے اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے۔ اور مثلا ایک اور ہے آخری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ خدایا ہمیں پناہ عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمیں امن و امان نصیب فرما۔ کس سے؟ اے میرے اللہ تو ہمارا رب بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، تو ہمارا معبود بھی ہے، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ کس سے پناہ نصیب فرما؟ من شر الوسواس الخناس، اس موجود سے، اس زندہ سے جو لوگوں کے دلوں میں آ کر شیطانی اور غلط وسوسے ڈالتا ہے۔ کون ہے؟ ہم خدا سے کس سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں پناہ عطا فرما ایک شیطانی وجود سے کہ جو آ کر مومنوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، غلط خیال ڈالتا ہے، غلط سوچیں ڈالتا ہے۔ پھر یہ حضرت انسان پر ہوتا ہے کہ آگے بعض انسان، یا خدا بہرحال محفوظ رکھے، زیادہ تر انسان اس وسوسوں کو لبیک کہہ دیتے ہیں۔ ادھر سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ادھر سے حضرت انسان ہوتا ہے جو لبیک کہہ کر اس کے نقش قدم پر چل پڑتا ہے اور اس کا منصوبہ پورا کر دیتا ہے۔ لہذا یہاں ہم دعا مانگتے ہیں خدایا ہمیں اس وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے محفوظ فرما۔ یہ کون ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے؟ حضرت امام زمانہ تو 1100 سال ہوئے ہیں، 1200 سال ہونے والے ہیں۔ یہ کون ہے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ تو وہ ہے جس کو ہزاروں نہیں شاید لاکھوں سال ہونے والے۔ شیطان ملعون، شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا تھا اور اس میں انسان کے لیے ایک امتحان بنانا تھا۔ امتحان مقصود تھا کہ پتہ چلے کہ کون ہے جو دونوں راستوں میں سے ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے، ایک حق راستہ ہے، ایک باطل راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک انبیاء کا راستہ ہے، ایک دشمنان انبیاء کا راستہ ہے۔ لہٰذا یہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اس انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، اب یہ چاہے تو شاکر بنے، چاہے تو کفران نعمت کر لے، چاہے تو کافر بن جائے۔ اب کافر دو قسم کا ہوتا ہے، کافر یا تو اعتقادی حوالے سے کافر ہوگا یا عملی کافر ہوگا۔ کافر دو قسم کے، یقیناً آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں بھی یہ دونوں کافر موجود ہیں۔ کون کون سے؟ ایک وہ جس کا عقیدہ کفر والا ہے، جس کا عقیدہ شرک والا ہے، جس کا عقیدہ خدا سے اس نے نہیں لیا بلکہ اپنا گھڑا ہوا، اپنی مرضی سے، دیکھا دیکھی پر جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جو عقیدہ اپناتا ہے اپنی مرضی۔ لیکن ایک انسان ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ اس نے خدا کے حکم کے مطابق بنایا ہوا، عقیدہ اس نے قرآن اور اہل بیت کے مطابق بنایا ہوا۔
لیکن عمل میں کیا کرتا ہے؟ عمل میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، عمل میں اللہ کا حکم بجا نہیں لاتا، اس کو بھی کافر کہا گیا۔ قرآن مجید کی آیات اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روایت ہے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، جب انسان معصیت میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل کے اندر رتی بھر ایمان موجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہو۔ لہذا ایسے کفر کی دو قسمیں، بس بعض کافر اعتقادی ہیں، عقیدے کے حوالے سے کافر ہیں، بعض لوگ عمل کے حوالے سے کافر ہیں۔ البتہ اس کا حکم جدا ہے فقہ جعفریہ میں۔ جو بندہ عقیدے کے حوالے سے کافر ہے، ظاہر ہے وہ نجس ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور اس کا ذبح شدہ، اس کے ہاتھ سے ذبح شدہ جانور بھی آپ نہیں کھا سکتے، اس کے لیے مختلف مخصوص احکام ہیں۔ لیکن جو کافر عملی ہے، اس کے بھی البتہ بعض جو بہت بڑے ظالم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسلام نے بائیکاٹ کا حکم دیا، بائیکاٹ کا حکم، جو بہت بڑے ظلم کرتے ہیں۔ مثلا بعض دفعہ ہے کہ ایک انسان ایک اجتماعی، ایک اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا ظلم کرتا ہے مثالیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ نعوذ باللہ ایک انسان محرم کے ساتھ ازدواج کر کے بھاگ جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں موجود ہیں۔ ایک انسان ایک گناہ کبیرہ ایسا کرتا ہے کہ جو معاشرے میں بالکل قابل قبول نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے باقی معاشرے میں بھی برائی کے اثرات پیدا ہونے کے خطرات ہیں۔ تو ایسی جگہ پر ایسے گناہگار کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو کافر اعتقادی جو ہے، عقیدہ جس کا خراب ہوگا، اس کے ساتھ دوری ہے، ضروری ہے۔ لیکن جو انسان معاشرے کے اندر فساد کے جراثیم پھیلا سکتا ہے، جو اتنا بڑا گناہ کر چکا ہے کہ باقیوں کے اندر بھی مثلا ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کے اندر بھی جھجک ختم ہو جائے گی، تقدس ختم ہو جائے گا، تو ایسے بندے کے خلاف وہ معاشرہ ایک بھرپور ایکشن لے تاکہ دوبارہ اس گناہ کا تکرار نہ ہو۔ اب یہ اس معاشرے کے اندر ہے کہ وہ معاشرہ آیا زندہ معاشرہ ہے، وہ معاشرہ آیا اچھے لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے، یا ایسے دیکھا دیکھی، یا ایسے اپنی مرضی پر چل رہا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کو معاشرے میں مقام دیتے ہیں، کرسی دیتے ہیں، اثر اور نفوذ دیتے ہیں، اثر رسوخ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم اپنے کچھ نیک بندوں کو حکومت دیتے ہیں۔ مثلا ایک بزرگ آدمی ہے، ماشاءاللہ اپنے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بزرگ آدمی موجود ہوتا ہے، اس کی اثر رسوخ ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، مختلف قبائل، مختلف محلے والے اس کی بات مانتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر رسوخ ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ اب حق بنتا ہے اس بزرگ کا، حق بنتا ہے اس وڈیرے کا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اللہ فرماتا ہے جس بندے کو معاشرے میں مقام مل جاتا ہے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ خدائی صفت رکھنے والا ہے، خدائی اخلاق رکھنے والا ہے، خدائی عقیدہ اور عمل رکھنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ معاشرے میں نماز قائم کروائے، معاشرے میں نماز قائم کروائے۔ جو بزرگ ہے، جو شریف ہے ایک انسان، ہمارے ہاں چاہے سیاسی اس کو اثر رسوخ حاصل ہے، چاہے مذہبی اثر رسوخ حاصل ہے، چاہے قبیلے کے حوالے سے ایک شخصیت کو اثر رسوخ حاصل ہے، وہ اپنے اس اثر رسوخ کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے استعمال کرو۔ لہذا یہ ضروری ہے انسان اللہ کی بات پر لبیک ہے اور وسوسہ کرنے والے کا مقابلہ کرے۔ لہذا جب ہم شیطان کے وجود کے قائل ہیں کہ شیطان کو اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے باقی رکھا ہوا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
امام زمانہ کو بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا تو امام زمانہ بھی خود فرماتے ہیں کہ میں پردہ غیبت میں، یا ایک اور امام کا بھی ارشاد ہے کہ امام زمانہ پردہ غیبت میں رہ کر اس طرح اپنی امت تک فائدہ اور نور اور ہدایت پہنچائیں گے جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں رہ کر روشنی پہنچائے، جس طرح سورج روشنی پہنچا رہا ہے، حرارت پہنچا رہا ہے، دنیا کو روشن کیے ہوئے، اسی طرح امام زمانہ ایسے نہیں ہے کہ ان کا فائدہ نہیں ہے یا ان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ یہ کائنات اگر چل رہی ہے، ہماری سانسیں اگر چل رہی ہیں، ہوائیں اگر چل رہی ہیں، سمندر دریا اگر بہہ رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا امام زمانہ کے وجود کی برکت سے ہمیں جو رزق مل رہا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، امام زمانہ کے توسط سے ہمیں رزق مل رہا ہے، امام زمانہ کے وجود سے یہ زمین و آسمان ثابت ہیں۔ اور حدیث بھی ہے لولا الحجہ لساخت الارض بأہلها، اگر حجت خدا سے یہ زمین خالی ہو جائے تو یہ ایک لمحے میں تباہ و برباد ہو جائے۔ لہذا حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، یہ انہی کا وجود ہے، یہ انہی کی بابرکت ہستی ہے جس کے تحت ہم چل رہے ہیں، یہ کائنات چل رہی ہے، لہذا ان کا وجود ضروری ہے ہمارے لیے، اور وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ ہمیں ہدایت پہنچا رہے ہیں۔ خود امام فرماتے ہیں کہ اے شیعو اگر ہم نہ ہوتے، اگر ہماری مدد نہ ہوتی تو ابھی تک تم ختم ہو چکے ہو۔ یہ دیکھیں جتنی ابھی آج کل ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، شیعوں کے خلاف، مذہب حقہ کے خلاف، اپنے پرائے سازشیں کر رہے ہیں، اپنے پرائے منصوبے بنا رہے ہیں، اپنی صفوں میں داخل ہو کر شیعہ بن کر شیعہ کا لبادہ اوڑھ کر شیعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابھی آج کی خبر آئی ہوئی ہے ایران کے حوالے سے، وگرنہ پرانی خبریں تو بے مثال ہیں، کہ ایک آدمی تھا امام مسجد بنا رہا ہے، باہر ملک سے آیا اور ادھر ہی ایران میں ہی تعلیم حاصل کی۔ اب ظاہر ہے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ لعنتی جاسوس ہے، مختلف ممالک سے بتا رہے تھے ایرانی مدرسہ والے کے تقریباً 120-130 مدارس سے طلبہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہر ملک سے آتے ہیں، اور ظاہر ہے شیعہ بن کر مومن بن کر وہاں آئے، ایک جگہ نماز بھی پڑھاتے رہے، ایک مدرسہ کی مسئولیت بھی انہوں نے سنبھالی 15 سال، ابھی پتہ چلا ہے جاسوس۔ ایسے بہت سارے واقعات۔ اسی طرح ایک واقعہ موجود ہے اپنا نجف اشرف کہ ایک عالم دین ایک جگہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اخبار میں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مثلا کسی اور ملک میں، امریکہ میں یا برطانیہ میں، اخبار میں دیکھا کہ یہ بندہ مثلا امریکہ اور برطانیہ کی کسی ایجنسی کا عہدیدار ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بندہ وہ ہے جو ہمارے دفتر میں کئی سال تک کام کرتا رہا۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی یہ لعنتی بھیس بدل کر لبادہ اوڑھ کر آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہذا بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان منافقین سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں کیا ہے؟ امام زمانہ کے حوالے سے، امام زمانہ کے بابرکت وجود سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، وگرنہ دشمنیاں بہت ہیں مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر، پوری دنیا اس وقت دشمن ہے مذہب حقہ کی، مذہب تشیع کی۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے ہر شیعہ پر کہ وہ کس طرح اپنے فردی واجبات بھی ادا کرے اور اجتماعی واجبات بھی ادا کرے، اپنا ایک قومی کردار بھی ادا کرے، قوم کے حوالے سے، اجتماع کے حوالے سے اس کا ایک مہم کردار ہونا چاہیے، اتفاق اتحاد کے حوالے سے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تفرقہ بن رہا ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مسلمان مرکز سے دور ہو رہے ہو، علماء سے دور ہو رہے ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ امام کی برکات سے فائدہ اٹھائیں،
ادھر سے برکات بھی ہیں، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ معصوم امام ہے، اتنی ہی ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہے، ذمہ داری بھی بڑی۔ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یا علی، ذمہ داری آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو مجاہد قوم ذمہ داری ادا کر رہی، شروع سے لے کر آج تک ان کے بڑی بڑی شخصیات شہید ہوئیں۔ حتیٰ ایک وہ واقعہ موجود ہے اسلامی انقلاب کی ابتدا میں کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ 72 افراد تھے اس میں، شہدائے افتاد و دوتن مشہور ہیں کہ 72 شہداء، پوری پارلیمنٹ منافقین کی بارود لگانے کی وجہ سے ادھر ہی بارود پھٹایا انہوں نے، اور 72 کے 72 پارلیمنٹ کے ممبران شہید ہو گئے۔ اب یہ ایک ایسا دھچکا تھا کہ جس کی وجہ سے پورا اسلامی انقلاب ختم ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کی ایسی مدد ہے اور امام زمانہ کا ایسا غیبی مدد اور غیبی سہارا ہے کہ الحمدللہ وہ اسلامی انقلاب، بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، بڑی بڑی سازشیں ہوئیں، بلکہ ہر سال ایک پہلے سالوں سے بڑھ کر وہ سازشیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر سازش میں ناکام ہوتے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ ان ہمارے علماء، ان مجاہدین کا غیبی توسل ہے، امام زمانہ کے ساتھ توسل ہے ان کا، امام زمانہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ خود یہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نئی تحریک چلاتے ہیں، نیا قدم اٹھاتے ہیں، نئے میدان میں جاتے ہیں، تو اس میدان میں ہم اپنی طاقتوں سے پہلے ایک غیبی طاقت کی مدد محسوس کرتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ غیبی مدد پہلے کی وہاں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ اے میرا بندہ، اگر تو میری راہ پر ایک قدم چلے گا میں 10 قدم چلوں گا۔ یہ غیبی مدد، یہ غیبی مدد آتی ہے۔ صحرائے طبس والا واقعہ آپ سنا ہے یقینا، انقلاب تازہ آیا ہوا تھا، اسی وقت امریکہ کی کوشش تھی کہ تازہ ترین اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی، 6 بڑے بڑے ہیلی کاپٹر اس نے تیار کی افغانستان کی طرف سے، راتوں رات جس طرح ابھی اسلامتی نے حملہ کیا، یہ بھی بہت بڑی پلاننگ تھی۔ یہ ابھی والا کیا تاریخ تھی؟ وہ 12 روزہ جنگ کا جو پہلا دن تھا، اس دن جو انہوں نے حملہ کیا، اس دن بہت بڑا پروجیکٹ بنائے ہوئے تھے۔ کیا کہ راتوں رات اندر سے منافقین کے ذریعے سے شورش برپا کریں گے، بغاوت اٹھائیں گے اور قتل و غارت کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک مولوی کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ اس کو ہم کیا کریں گے، کہیں گے کہ یہ بھی مولوی ہے، چونکہ ظاہر ہے ایرانی قوم کے الحمدللہ ان کا عقیدہ بنایا گیا ہے کہ بھائی علماء کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ہم نے علماء کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ نظام ولایت یعنی نظام ولایت میں سب سے بڑا عہدہ یا اللہ کے نبی کا ہو سکتا ہے، یا امام معصوم کا ہو سکتا ہے، یا ان دونوں کے نائب کا ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، مذہب تشیع کا عقیدہ ہے، اور ایرانی قوم کے الحمدللہ ذہنوں میں یہ رچ بس چکا ہے۔ تو دشمن نے اس کو آہستہ آہستہ ان سے چھیننے کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ راتوں رات ہم ان کا اتنا نقصان کریں گے اور حکومت کے حوصلے کو پست کر کے ہم ایک مولوی کو کرسی پر بٹھا دیں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، یقیناً امام زمانہ کی بابرکت ہستی سے یہ الحمدللہ یہ سازش بھی ناکام ہوئی ہے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے 6-7 ہیلی کاپٹر آمادہ کیے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے اندر موجود تھی، اور بڑے حساب و کتاب کے ساتھ آئے، راتوں رات آئے۔ ایرانی قوم کو پتہ ہی نہیں، فوجیوں کو بھی نہیں پتہ، انتظامیہ کو بھی نہیں پتہ۔ صبح اخبار میں انہوں نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے رات کو ہمارے ملک میں حملہ کرا، اور پہلے وہ مشہد کے اوپر سے آئے، اور مشہد اور تہران کے درمیان میں ایک صحرا آتا ہے، اس صحرا میں واللہ علم، اب رات کو ان کو کوئی مشکلات تھیں، واللہ علم کیوں رکے، وہاں انہوں نے قیام کیا رات کو۔ کہتے ہیں کہ اٹھنے سے پہلے 5 کے 5 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے، بجائے اس کے کہ بلند ہوتے، جو ہی انہوں نے پرواز شروع کی وہ 5 کے 5 ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے۔ ایک ہیلی کاپٹر اللہ تعالیٰ نے خبر دینے کے لیے، اس کو باقی رکھا، وہ واپس گئے، اور وہاں 1 ملک کے 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 1 ملک کے
امریکہ کا ایک سینیٹر تھا، اس نے یہ جملہ کہا کہ لگتا ہے خمینی کا خدا خمینی کے ساتھ ہے، لگتا ہے خمینی کا خدا خمینی کے ساتھ ہے۔ واقعہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، یہ امام زمانہ کی مدد ہے، لیکن بشرطہا و شروطہا، اگر مومن بھی اللہ کی راہ پر چلنے پر ثابت قدمی دکھائے، استقامت کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، علم و شعور کے ساتھ آگے بڑھے، وحدت و اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے۔ آج الحمدللہ ان کا نام سر بلند ہے، اور انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے کہ اگر اس ظالم کے خلاف، اس صہیونی طاقت کے خلاف، اس یہودیت کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو یقیناً وہ پیرو حیدر کرار ہے۔ حیدر یا علی، جس کے مکتب کے اندر، جس کی رگوں کے اندر، جس کی جسم و روح کے اندر حیدری جذبہ ہے، حیدری ولولہ ہے، حیدری شجاعت اور بہادری ہے، تو الحمدللہ حق بنتا ہے ہم سب کا بھی کہ ہم اپنے اس مکتب کے دفاع کے لیے وہ عظیم کردار اور عظیم کارنامہ سر انجام دے جو امام زمانہ اس وقت ہم سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ امام زمانہ کا مطالبہ ہے بقیت اللہ، اللہ کا بقی، اللہ کا باقی رکھا ہوا سرمایہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب خیر کا کیا مطلب ہے؟ خیر کا عموماً اردو میں ترجمہ بہتر کیا جاتا ہے کہ بہتر ہے، لیکن یہاں جو اس کا ترجمہ ہے، یہاں ترجمہ وہ اردو والا بہتر نہیں ہے، بلکہ یہاں ترجمہ ہے کہ بقیت اللہ کا وجود تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر بقیت اللہ نہیں ہوگا تو تم چل پھر نہیں سکتے، تمہارا مکتب ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمیں مومن بننے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم مومن بنیں، مومن بن کر امام زمانہ کے انتظار میں مصروف رہیں اور حقیقی منتظر۔ اب انتظار کیسا کرنا ہے؟ کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انتظار کرنا ہے، یا امام کی آمد کی تیاری کرنی ہے؟ امام کی آمد کی تیاری کرنی ہے، امام کی معرفت ضروری ہے، امام کی پہچان ضروری ہے۔ اب یہاں یہ پہچان کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے 11 امام بھیجے ہیں، 11 اماموں کو امت نے تن و تنہا چھوڑ دیا، اور اپنے وقت کے امام کا اس امت نے ساتھ نہیں دیا، لیکن 12ویں امام کو اللہ تعالیٰ نے غائب کر لیا، امت سے جدا کر لیا، کہ اب جب تک امت آمادہ نہیں ہوتی، پیروکار اپنے آپ کو اس لائق نہیں بناتے کہ امام کی پیروی کر سکیں، اس وقت تک امام بھی اللہ نہیں بھیجے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یا علی۔ اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں ہمارے علماء کہ مثلا ایک علاقہ تھا، اس میں ایک شخص نے گلی میں بلب لگایا، چراغ لگایا، تو شرارتی بچوں نے آ کر اس بلب کو توڑ دی۔ پھر اس نے کہا بھی چلے، اب یہ شرارتی لوگوں کا کام ہے، اس نے دوبارہ بلب لگا دیا، دوبارہ اپنی گلی کو روشن کر۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کسی کو شرارت سوجی، اس نے آ کر وہ بلب توڑ دی۔ پھر اس اللہ کے بندے نے دوبارہ اپنی گلی، اپنا محلہ روشن کرنے کے لیے بلب لگا دیا، ایک اور بندوبست کر دیا۔ تو یہ کام کرتا رہا، ادھر سے شیطانی صفت، شیطان صفت لوگ وہ اپنا کام کرتے رہے، بلب توڑتے رہے۔ آخر اس نے وہاں بینر لگا دیا کہ میں نے اتنا عرصہ آپ کا محلہ، آپ کی گلی روشن کرنے کے لیے، آپ کا راستہ روشن رکھنے کے لیے میں بار بار بندوبست کرتا رہا، لیکن آپ میری حوصلہ شکنی کرتے رہے، آپ میرا حوصلہ توڑتے رہے، بینر لگا دیا۔ اب اس وقت تک میں یہاں روشنی کا بندوبست نہیں کروں گا جب تک تم اس کے اہل نہ ہو جاؤ، جب تک تم اس کی قدردان نہ ہو جاؤ۔ تمہیں قدر نہیں ہے،
تمہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے بھی کہا اے انسانوں، اے مسلمانوں، میں نے 11 امام بھیجے، تم نے ان کو تنہا کر دیا، تم نے ان کی پیروی نہیں کی، تم نے ان کی نصرت نہیں کی، تم نے ان کی مدد نہیں کی، اب میں اس وقت تک امام کو تم سے دور رکھوں گا جب تک تم اپنے اندر اہلیت نہ پیدا کرو، جب تک اہلیت نہ پیدا، لیاقت، اہلیت نہ ہو۔ اور اہلیت و لیاقت کیسے پیدا ہوگی؟ وحدت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، بصیرت و شعور کے ساتھ، علم کی پیروی کے ساتھ، اور امام کے جو نائبین ہیں ان کے اطاعت اور پیروی کے ساتھ۔ جس طرح کہ اس نے عرض کیا تھا کہ مسلم ابن عقیل امام اس وقت کے زمانے کے، اس وقت کے امام، اس زمانے کے امام حسین علیہ السلام کے نائب تھے، چونکہ ہر زمانے کا امام ہوتا ہے۔ اس وقت کے امام حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنا نائب بھیجا، کوفیو تم کیا کرو، میرے نائب کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ لہذا اس وقت کوفیوں کے اوپر واجب تھا کہ وہ نائب امام کی حمایت کریں اور ان کو یقین دہانی کروائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ کے نائب کی ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ضروری تھا، واجب، آج بھی وہی ضروری ہے۔ آج کے زمانے کے امام کے نائبین موجود ہیں، اور وہ کیسے نائبین موجود ہیں عرض کرتا ہوں۔ 255 ہجری کو امام زمانہ کی ولادت ہوئی، توجہ ہے نا جی سب کی؟ ایک دفعہ اپنی توجہ کو دوبارہ مبذول کرانے کے لیے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 255 ہجری کو آپ کے اور میرے مولا اس دنیا میں تشریف لائے۔ 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہو گئے، اور وہ جنازے والا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ تجہیز و تکفین ہوئی، اور اس کے بعد جب جنازے کی نوبت آئی، اب امام زمانہ ظاہر غائب تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بعض اپنے جو دوست تھے، جو صحابی تھے، جو قریبی رشتہ دار تھے، بااعتماد لوگ تھے، ان کو دعوتیں دے کر بتا دیا اور زیارت کروا دی کہ 12واں خلیفہ دنیا میں وجود پا چکے ہیں، پیدائش ہو چکی ہے، تولد ہو چکا ہے۔ اب زیارت بھی ہوئی، لوگوں کو تعارف کروا دیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ 12ویں خلیفہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس طرح امام حسن عسکری نے تعارف کروا دیا۔ 5 سال کے بعد امام شہید ہو جاتے ہیں، اور جنازے کا وقت آتا ہے تو امام حسن عسکری کے بھائی اور امام زمانہ کے چچا، ان کا نام جعفر تھا، امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا دائیں بائیں کہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، پھر انہوں نے کہا کہ چلیں میں ہی یہ کام سر انجام دیتا ہوں۔ آگے چلے گئے، ادھر سے پردہ غیبت سے امام زمانہ ظہور فرما گئے اور فرمایا چچا جان پیچھے ہٹیں، یہ میری جگہ ہے، یہ میرا کام ہے۔ ادھر جعفر پیچھے آ گئے اور امام زمانہ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا اور پھر پردہ غیبت میں تشریف لے گئے۔ اچھا، اب 260 ہجری سے 329 ہجری تک مولا غائب رہے۔ 260 سے لے کر 329 ہجری تک مولا غائب رہے۔ یہ کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 69 سال۔ لنڈے کی زبان میں اس کو 69۔ بعض بچے ہمارے اردو نہیں جانتے، انگریزی جانتے ہیں۔ ایک جگہ میں پڑھا رہا تھا، درس دے رہا تھا، اب میں نے اردو میں کہا 69 54 67، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا بلا ہوتی ہے۔ تو بہرحال اتنا وہ برطانوی نظام چھا گیا ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی۔ تو 69 سال امام کی غیبت ہے، 260 سے لے کر 329 ہجری تک۔ یہ ایک غیبت ہے، اس کو کہتے ہیں چھوٹی غیبت، یا عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ، چھوٹی غیبت۔ اور 329 ہجری سے آج تک امام کی جو غیبت جاری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کبریٰ، بڑی غیبت۔ اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، اور اگر وہ مؤنث ہوں تو مؤنث کو صغریٰ، چھوٹی،
چھوٹی بچی کو صغرا کہتے ہیں اور بڑی بچی کو کبرا کہتے ہیں. اسی طرح غیبت چونکہ مؤنث ہے اس لیے غیبت کو بھی غیبت صغرا کہتے ہیں چھوٹی غیبت کو، اور بڑی غیبت کو غیبت کبرا کہتے ہیں. اب پیغام دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا. چھوٹی غیبت میں وہ جو امام غائب تھے، کیا امام بالکل غائب تھے اور امت کو اس وقت کے نواز شریف اور اس وقت کے زرداری صاحب کے حوالے کر دیا تھا؟ چونکہ ظاہر ہے ابھی ہمارے خشک و تر کے مالک، ابھی ہماری سرنوشت لکھنے والے کون ہیں؟ یہی حضرات ہیں جی. اب آپ کے ہاں بھی بیٹھے ہوں گے ان کے مرید. اب ہم بھی مجبوراً کبھی کبھی ان کو ووٹ دیتے ہیں علماء کے حکم پر. جیسے علماء حکم فرمائیں ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، مجبوری ہے بہرحال. لیکن بہرحال یہ طاغوت ہے، یہ الہی نمائندے نہیں ہیں. ان کو اگر شیعہ ووٹ دیتا ہے تو مجبوری ہے، وگرنہ اگر اللہ تعالی ہم شیعہ کو مضبوط کر دے، اللہ تعالی ہم شیعہ کا عقیدہ اور عمل اتنا طاقتور کر دے، واجب ہے ہم سب پر کہ نظام ولایت قائم کریں. نظام ولایت قائم کرنا واجب ہے. ان ظالموں کو، ان فاسق فاجروں کو ووٹ دینا صحیح حالات میں جائز نہیں ہے. مجبوری کے حالات میں ظاہر ہے ابھی ہر جگہ شیعہ بیچارے اقلیت میں اور بٹے ہوئے ہیں اور دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہیں. اس صورتحال میں جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں، کیا امام نے اس وقت کے، بار بار اب نام نہ لوں کسی کا دل نہ دکھے جی، اس وقت کے جو یہ بڑے وڈیرے تھے ان کے حوالے کیا ہوا تھا؟ نہ خیر، نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ امام نے اس چھوٹی غیبت میں جو صرف 69 سال کی تھی، وقفے سے باری باری اپنے نائب کا اعلان کرتے تھے. اور آپ نے سنا ہوا کتنے نائب تھے اس چھوٹے سے عرصے میں؟ 4 نائب تھے، 4، جن کو کہتے ہیں نواب اربعہ. 4 نائب باری باری. پہلے ایک نائب بنایا امام نے کہ یہ بھی الحمدللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، شاگرد تھے. امام علی نقی علیہ السلام کے بھی شاگرد تھے. دونوں معصوم بزرگ اماموں کے شاگرد تھے اور امام زمانہ کے پہلے نائب تھے. اچھا، یہ نائب جب ظاہر ہے اب زندگی موت حق ہے، موت نے آنا ہے، تو جب وہ قریب المرگ ہوئے، بیمار ہوئے، تو امام زمانہ نے کہا کہ اے میرے شاگرد، میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دے، آپ کے بعد ابھی فلاں میرا شاگرد میرے اور میرے شیعوں کے درمیان نائب اور وسیلہ ہوگا. اچھا، دوسرا نائب بھی بن گیا. پھر وہ جب قریب المرگ ہوا، اس کو بھی امام نے یہی پیغام دیا کہ ابھی فلاں بندے کو نامینیٹ کیا. نامینیٹ، یہ یاد رکھنا، نامینیٹ کیا، کہا کہ فلاں بندہ جس کا نام یہ ہے وہ میرا تیسرا نائب ہوگا. وہ تیسرا بندہ بھی جب قریب المرگ ہوا، پھر فرمایا فلاں بندہ میرا نائب ہوگا، آپ کے بعد چوتھا نائب ہوگا. اب اس چھوٹی غیبت میں، غیبت صغرا میں، امام نے نامینیٹ کر 4 نائبین بنائے باری باری. اب یہاں سوال ہے کہ جو امام صرف 69 سال کے لیے یہ تحمل نہیں کر سکتا تھا، یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنی قوم کو ایرے غیرے کے حوالے کر دوں، اس نے 1100 سال یا صدیوں کے لیے اپنی امت کو کیسے کسی کے حوالے کر دیا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو امام معصوم صرف 69 سال کے لیے اس نے باری باری نائب بنائے، نامینیٹ کیا، نام لے کر اپنے نائب اور اپنے جانشین اور اپنے خلیفے بنائے؟ لیکن ظاہر ہے امام خود معصوم تھے، لیکن یہ غیر معصوم ہے. اب وہ معصوم تو نہیں تھے نا 4 نائب جو امام سے حکم سنتے تھے اور جا کر شیعوں تک پیغام پہنچاتے تھے، غیر معصوم تھے. تو امام نے ان غیر معصوموں کو اپنے اور اپنے شیعوں کے درمیان نائب بنایا، وسیلہ بنایا. کہا کہ تم میرا رابطہ ہو، میرا اپنی قوم اور امت کے ساتھ تمہارے ذریعے رابطہ رہے گا. اچھا، اب جو امام 69 سال کے لیے راضی نہ رہا، صدیوں سال کے لیے کیا راضی ہو گیا کہ ابھی خاموش بیٹھے ہیں مولا؟
اور کوئی نائب شائب نہیں بنایا ہوا، نہیں، ہرگز نہیں۔ سسٹم کیا ہے، وہ نظام کیا ہے کہ جو غیبت صغریٰ میں امام نے 4 نائبوں کا اعلان کیا، لیکن غیبت کبریٰ میں کیا امام نے ہمیں ان لوگوں کے حوالے کر دیا، ٹرمپ کے حوالے اور شاہ سلمان اور ہمارے اپنے ماشاءاللہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں تاکہ آپ کی توجہ آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی توجہ ہے نا جی انشاءاللہ۔ تو 69 سال کی غیبت کے لیے امام نے 4 نائب بنائے، ابھی 1190 سال ہونے والے ہیں، کیا امام نے اس زمانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا؟ اور شیعوں کو داعش کے حوالے کر دیا، شیعوں کو ہماری ان سیاسی پارٹیوں کے حوالے کر دیا، یا شیعوں کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے رہبر ہیں جو یزید وقت کے ساتھ لنچ کھاتے ہیں، آج کے یزید کے ساتھ لنچ کھاتے ہیں، اور آج کے یزید کے غلام بنے ہوئے۔ پہلے برطانیہ کے غلام تھے، جب سے پاکستان بنا امریکہ کے غلام بن گئے، مبارک ہو یہ غلامی۔ کیا ان کے حوالے ہمیں شیعہ امام کر کے گئے؟ ہرگز نہیں۔ فرق کیا ہے؟ غیبت صغریٰ میں توجہ کریں گے، غیبت صغریٰ میں امام نے نام لے کر اپنے نائب بنائے ہیں، اور غیبت کبریٰ میں، بڑی غیبت میں امام زمانہ نے، سرکار مہدی نے علامات اور نشانیاں بتائی ہیں، کہا کہ یہ علامات، یہ نشانیاں جس شیعہ کے اندر، جس مومن کے اندر ہوں گی، وہ میرا نائب اور جانشین ہوگا۔ یا علی، جس بندے کے دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو معین کرنے کے۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ فلاں میرا نائب ہے، فلاں بندہ اس کے ذمہ میں یہ کام لگا کے جا رہا ہوں، لیکن بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ایسا بندہ جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں، یہ علامتیں پائی جائیں۔ ایک مثلا میں کہتا ہوں کہ بھائی جو بندہ کوئی ذمہ دار قسم کا ہو، اس کو یہ کام کہنا، کسی غیر ذمہ دار بندے کو یہ کام نہ کہنا۔ ایسا بندہ جو اچھے عقیدے والا ہو، اچھی شہرت والا ہو، نمازی ہو، فاسق فاجر نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، لوگوں کے ہاں اس کا اچھا مقام ہو، اس کے سپرد یہ کام کرنا۔ بعض دفعہ نام لے کر ایک بندہ نائب بناتا ہے، کوئی کام سپرد کرتا ہے، بعض دفعہ علامات بتا کر، نشانیاں بتا کر۔ امام نے بھی غیبت صغریٰ میں نام لے کر اپنے نائب، اپنے سفیر معین کیے، لیکن غیبت کبریٰ میں علامتیں اور نشانیاں بتائیں۔ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ میرے مومنوں کے اندر، میری امت کے اندر اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو علم رکھتے ہوں، جو بصیرت رکھتے ہوں، جو تقوی رکھتے ہوں، جو نفسانی خواہشات کے مخالف ہوں، جو ظالم کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوں، امت پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ امت پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ لہذا دوستو عزیز و بزرگوں، امید ہے کہ میں نے پیغام پہنچا لیا ہوگا۔ امام زمانہ نے سلسلہ نیابت قائم کیا ہوا ہے، نائب موجود ہیں، معصوم امام کے غیر معصوم نائب ہیں۔ جس طرح ہر معصوم کی عرض کی ہے پچھلی مجالس میں، ہر معصوم کے، چاہے وہ معصوم نبی ہو، چاہے وہ معصوم رسول ہو، چاہے وہ معصوم وصی ہو، امام معصوم ہو، ہر امام کو، ہر معصوم کو اپنے نائبین کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا، اس کے علاوہ دین کا سسٹم اس کے اندر خلل آ جائے۔ لہذا آج بھی دشمن اگر ابھی ظاہراً اب پرانی بات ہے یا نئی بات ہے، آغا سستانی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام علماء اور تمام مجاہدین کی حفاظت فرمائے۔ ان کا ایک بیان آیا ہوا ہے کہ جب بھی مرجعیت کو
اور اسلامی قیادت کو، اسلامی رہبریت کو کوئی بڑی فتح نصیب ہوتی ہے تو دشمن اس فتح کے بعد اسلامی رہبریت کو نشانہ بناتا ہے. جس طرح آپ اپنے پاکستان کی مثال لے لیں. 1900 کون سا واقعہ ہے؟ مفتی جعفر مرحوم کے زمانے میں، جی 1979، ہاں 1979 میں مفتی جعفر صاحب کی قیادت میں شیعہ قوم نکلی اور بہت بڑے بے رحم ڈکٹیٹر کے خلاف شیعہ قوم، ہمارے ماتمی جوان، انہوں نے پورے حلقے، پوری انجمن نے لے کر پارلیمنٹ کے سامنے جا کر دھرنا دیا اور کامیاب دھرنا، اور کامیابی سے الحمدللہ واپس لوٹے. لیکن جب واپس لوٹے تو دشمن چوکنا ہو گیا، دشمن ہوشیار ہو گیا کہ یہ شیعہ قوم اتنی طاقتور ہے، یہ شیعہ قوم اتنی جوش اور جذبے والی ہے، توڑ دو اس کو، تقسیم کر کے رکھ دو ان کو، تاکہ آئندہ یہ ہمارے خلاف اٹھنے کی طاقت ہی نہ رکھے. وہ اپنے میدان فتح کیا تھا آپ کے بزرگان نے الحمدللہ، وہ بہت بڑی فتح تھی. اور اس وقت کیا نام تھا، ضیاء الحق نے کہا تھا کہ کہیں آپ بھی انقلاب تو نہیں لانا چاہتے. اب یہ بہرحال ہماری شیعہ قوم کی اس وقت کم ہمتی تھی کہ ہم نے اس وقت چھوٹا ہدف رکھا. اے کاش کے بڑا ہدف رکھتے، اے کاش کے بڑا ہدف رکھتے. جب یہ دھرنا دے رہے تھے نا، لبیک یا حسین اور مولا حسین کے لیے ماتم کر رہے تھے، عزاداریاں ہو رہی تھی ماشاءاللہ پارلیمنٹ روڈ پر، تو اس وقت اس نے پیغام بھجوایا ضیاء الحق نے کہ آپ کے ہمسائے میں شیعہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، تو کہیں تم بھی سڑکوں پر نکل کے کہیں اسلامی حکومت تو نہیں بنانا چاہتے، کہیں نظام ولایت تو نہیں قائم کرنا چاہتے، کہیں امام مہدی کی حکومت تو نہیں بنانا چاہتے. تو ان شیعوں نے کہا کہ نہیں فکر نہ کریں، ہم اتنا بڑا ہدف نہیں رکھتے. بہرحال بڑے اچھے شیعہ تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا بڑا ہدف نہیں ہے حکومت قبضے میں لینا، ہمارا ہدف نہیں، ہمارے یہ 2-4 اہداف ہیں، یہی ہو جائے تو یہی بڑی بات ہے. اس دن عرض کیا تھا نا، ہم پاکستانی قوم گزارا پرست قوم ہے، کہتے ہیں یہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. ہاں اتنے ہمارے حوصلے گرے پڑے ہیں. تو اس وقت انہوں نے یہ کی. بہرحال کاش اس وقت ایک بڑے ہدف کے ساتھ ہم جاتے تو ایک بڑی کامیابی بھی مل سکتی تھی. ابھی بھی بعید نہیں، ابھی بھی اگر ہمت کریں، شیعہ قوم علماء کا ساتھ دے، علماء کی اطاعت کرے، مرجعیت کی اطاعت کرے، رہبریت کی اطاعت کرے، اور اپنے آپ کو مولا علی کے علم کے ساتھ جوڑے، نہج البلاغہ کے ساتھ جوڑیں، صحیفہ سجادیہ کے ساتھ جوڑیں، نماز، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ. میں نے عرض کیا ہے ہمارا امام بارگاہ ایسا ہونا چاہیے جو مدرسے کی طرف دعوت دے، ہمارا مدرسہ ایسا ہونا چاہیے جو مسجد کی طرف دعوت دے، ہماری مسجد ایسی ہونی چاہیے جو امام بارگاہ اور مدرسہ کی طرف دعوت دے. ان دونوں کو منسجم ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے. یہ دراڑیں کیوں ہیں، یہ فیصلے کیوں ہیں، یہ دوریاں کیوں ہیں؟ ان دوریوں کو ختم کریں. ہم سب شیعیان حیدر کرار ہیں، ہم سب مولا امام زمانہ کے منتظر ہیں. مولا کے نائبین کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مولا کی حکومت کی تیاری کریں، مولا کی حکومت کی تیاری کریں. لہذا مفتی جعفر صاحب کے بعد ہماری شیطانی طاقتوں نے بھرپور کوشش کی اور شیعوں کو توڑ کے رکھ دیا، اور ابھی تک وہی صورتحال جاری. اسی طرح آغا سستانی نے ابھی یہ جو فتح ہوئی ہے، ایک تو مبارکباد دی ہے، اور اس کے بعد کہا اے شیعو، اے امام مہدی کے ماننے والو، اے پیروے مکتب حیدر کرار، دنیا کے جس کونے میں بس رہے ہو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. ابھی شیطان تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں مرکز سے جدا کرنے کی کوشش کرے گا. یہ جو اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی ہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہو، ان کے ساتھ رابطے میں رہو. یہی عدم رابطہ تھا جس کی وجہ سے امام مظلوم حسین شہید کربلا کو تن و تنہا میدان کربلا میں جانا پڑا. عزادارو،
آج وہ دن ہے جس دن کو لعین قوم نے، شقی قوم نے آل محمد پہ پانی بند کر دیا تھا۔ عزادارو، یہ پانی امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا کے 2 نکاح ہوئے تھے، ایک نکاح زمین پر ہوا، ایک نکاح عرش پہ ہوا۔ تو جو نکاح عرش پہ ہوا نا، اس عرش کا حق مہر پانی قرار دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بی بی زہرا کی ملکیت میں ہے یہ پانی، یہ زمین کا پانی بی بی کی ملکیت میں تھا، لیکن افسوس کہ جس ہستی کی ملکیت میں یہ پانی تھا اسی کے شہزادوں پہ یہ پانی بند کر دیا گیا۔ آزادارو، معصوم بچے پیاس سے بلبلاتے رہے، اور آپ کے اور میرے مولا کا ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں میرے شیو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد رکھنا۔ یہ مستحب ہے کہ جب بھی مومن پانی پیے، پانی کی ابتدا میں یا پانی پینے کے بعد اپنے مولا کی پیاس کو یاد کرے۔ اگلا جملہ کیا فرماتے ہیں مولا؟ یقیناً اپنی ایک بہت بڑی بے بسی کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لیتکم یا شیعتی فی عاشورا، اے میرے شیعو، اے کاش تم عاشورا کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں کیسے اپنے شیرخوار بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ آزادارو، یقیناً بہت بڑی مظلومیت تھی کہ مولا نے اپنے ماننے والوں کو یہاں یاد کیا۔ آزادارو، جب مولا حسین نے حل من ناصر ینصرنا وحل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کی صدا بلند کی نا، کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے۔ حرم کا نام سننا تھا، علی اصغر ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، خیموں میں کوہرام بپا ہوا۔ مولا حسین واپس آئے، کہا خیر ہو بیبیو، کیوں گریہ ہو رہا ہے؟ کہا گیا مولا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے اکبر چین نہیں کر رہا، اکبر نے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آزادارو، مولا نے فرمایا رباب اپنے مجاہد کو میرے لیے تیار کر کے بھیجو۔ مولا نے ششماہ علی اصغر کو اٹھایا اور مقتل کی طرف چلے۔ لعین دور سے دیکھ کر کہتے ہیں حسین شاید تھک گیا ہے، حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، لیکن کسی نے حسین کی نہیں ماننی۔ آزادارو، مولا قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں او لعینو، او لعنتیو، اگر تمہارے نزدیک میرا جرم ہے، میں تمہاری بیعت نہیں کر رہا تو میرا گناہ ہے نا، اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو ایک قطرہ پانی کا پلا دو۔ عزادارو، لعنتی کہتے ہیں آپ پانی خود پینا چاہتے ہو، بہانہ بچے کا کرتے ہو، یہ بچہ خود پانی مانگے۔ اب مولا نے اس معصوم کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹایا۔ معصوم علی اصغر نے خشک زبان کو خشک ہونٹوں پہ پھیرا، اگرچہ سنگ دل ظالم تھے، یہ منظر دیکھ کر رونے لگ گئے، گریہ کرنے لگ گئے۔ عمر سعد ملعون بولا اقطع کلام الحسین، حرملہ کیا دیکھ رہا ہے؟ حسین کے کلام کا جواب دو۔ اب جب ظالم حرملہ نے کمان میں تیر لگایا، پہلا تیر لگایا خطا گیا، دوسرا تیر لگایا خطا گیا۔ اب جب تیر خطا دیکھ دینا، عمر سعد نے کہا او حرملہ تو بڑا تیر کمان کا ماہر تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حرملہ کہتا ہے او ملعون سعد، ذرا دیکھ تو صحیح، جب میں تیر مارتا ہوں کبھی سیاہ برقع والی بی بی آگے آ جاتی ہے، کبھی سید الانبیاء آ جاتے ہیں، کبھی حسن مجتبی آ جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ